ہماری ایک اہم ذمہ داری اپنے آپ کو، اور یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ خداوند عالم نے اپنے آپ سے شروع کیا کہ آپ پہلے اپنے آپ کو بچائیں. جس طرح آپ ٹریول کرتے ہیں، جہاز میں بیٹھتے ہیں، تو جو اناؤنسمنٹ ہوتی ہے پہلے ہوتا ہے کہ اگر آکسیجن کم ہو جائے اور ماسک گریں گے تو سب سے پہلے ماسک آپ نے خود پہننا ہے، پھر دوسرے کو بچانا ہے. جو خود آگ سے نہیں بچا ہوا وہ کیسے دوسروں کو آگ سے بچا سکتا ہے؟ تو ایک اہم نقطہ یہاں پر تو یہی ہے پہلا، کہ بچوں کی تربیت کرنے سے پہلے ہمیں اپنی تربیت خود کرنی ہے. اگر ہم خود اپنے آپ کو آگ سے بچا لیں تو شاید اس قابل ہو جائیں کہ اپنے بچوں کو آگ سے بچا لیں. تو آگ سے بچانا، جیسا کل کا آخری جو جملہ تھا وہ بھی وہ دعا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ پروردگار اگر ہم نے اپنے آپ کو، اگر تو نے مجھے آتش جہنم سے نجات کا پروانہ نہیں دیا تو گویا مجھے کچھ بھی نہیں ملا، مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا. جو کچھ مجھے ملا وہ اس سے میرا کوئی بھلا نہیں ہوگا. اور یہی نقطہ تربیت اولاد کے سلسلے میں بھی مہم ہے کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کو آگ سے نہ بچایا تو ہم نے ان کے لیے گویا کہ کوئی کام نہیں کیا. دنیا دے دی آخرت نہ دے سکے تو کچھ بھی نہیں دیا، اور اگر آخرت دے دی دنیا نہ دے سکے تو کسی چیز کو محروم نہیں رکھا. جو حقیقی، جو اصل چیز تھی، جو مطلوب تھا، وہ حاصل ہو گیا. کل کی گفتگو میں ہم نے ان کی جسمانی ضروریات کے اوپر ایک اشارہ کیا. آج کی گفتگو میں قرار یہ ہے کہ ان کی معنوی ضروریات جو ہیں بچپن سے، اس کی طرف اشارہ کیا جائے. تو اس سلسلے میں جو کل بھی ذکر ہوا، تو جو سب سے اہم ضرورت ہے اور اہم وظیفہ ہے ماں باپ کا بچوں کی نسبت سے، وہ ان کو خدا شناس بنانا. ایسا بچہ پروان چڑھانا کہ جو خدا کی شناخت رکھتا ہو، خدا کی معرفت رکھتا ہو. کیوں معرفت مقدمہ ہے عبادت کا اور عمل کا. تو اس سلسلے میں اگر آپ اس نقطے پر روشنی ڈالنا چاہیں کہ معرفت خداوندی کس طرح سے ماں باپ اپنے بچوں، جملہ یہ کہنا کہ ہمیں بچوں کو خدا شناس بنانا ہے آسان ہے، لیکن عملی میدان میں جب ماں باپ اترتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ خالی ہیں، ہمارے پاس وہ ٹولز نہیں ہیں، ہمیں وہ راہکارہا نہیں آتے، ہمیں وہ اقدامات نہیں آتے کہ کیا کیا جائے گھر کی فضا میں کہ بچہ جو ہے وہ ان کو کیا ہر روز صبح نماز فجر کے لیے اٹھایا جائے، زبردستی نماز پڑھائی جائے، مسجدوں میں لے کے جایا جائے، کیا کیا جائے کہ وہ بچہ جو ہے وہ خدا شناس بنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بھی آج کی نشست میں تمام مومنین اور مومنات کو خوش آمدید عرض کرتا ہوں. واقعاً بہت بڑی ذمہ داری ہے بچوں کی تربیت، اور کامیاب ہے وہ انسان جیسے آپ نے کہا کہ پہلے اپنی تربیت اور پھر اولاد کی تربیت کر پائے تو واقعاً کامیاب ہے وہ انسان. شروع میں اپنی تربیت کے حوالے سے آپ نے آیت کی تلاوت کی. میں بھی ایک دو آیتوں کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ جن میں مغفرت کی دعا کی گئی ہے. ان آیات میں بھی اگر ہم دیکھیں تو پہلے یہی کہا گیا ہے کہ رب اغفر لی، خدایا میری مغفرت فرما. اس کے بعد پھر دوسروں کی مغفرت کی دعا کی گئی ہے، چاہے پھر وہ والدین ہوں، چاہے پھر وہ اولاد ہو، چاہے پھر وہ مومنین ہوں، مومنات ہوں. یہ ہمیں قرآن مجید میں آیات نظر آئیں گی کہ پہلے اپنی مغفرت کی دعا کی گئی ہے کہ میں بخشا گیا تو دوسروں کی بخشش کے لیے، دوسروں کے نجات کے لیے کام کر سکتا ہوں. اگر آدمی خود ہی نہ بچ پائے تو وہ دوسروں کو کیا بچا سکتا ہے؟ تو جو خود سمندر میں ڈوب رہا ہے وہ دوسروں کو کیا بچائے گا؟ کیا بچائے گا؟ بالکل ایسا ہی ہے. ڈوبنے کے حوالے سے بھی ایسا ہے، جلنے کے حوالے سے بھی ایسا ہے. تمام چیزوں میں جو بھی نقصان کی چیز ہے، پہلے آدمی خود کو بچائے تو دوسروں کو سہارا دے پائے گا. خود ہی گر رہا ہو تو کسی دوسرے کو سہارا کیا دے سکتا ہے؟ تو اس حوالے سے امام علی علیہ السلام سے منسوب حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ جو چاہتا ہے کہ دوسروں کی تربیت کرے، اسے چاہیے کہ خود سے شروع کرے. یعنی وہ صفات پہلے اپنے اندر پیدا کرے. اس کا اپنے اندر صفات پیدا کرنا سبب بنے گا کہ اس کی زبان میں بھی اثر آئے اور لوگ اسے اثر لیں اور اسے کچھ سیکھیں. لیکن جب ہماری زبان اور ہمارے عمل میں لوگوں کو فرق نظر آئے گا، اگر ہم بچوں کو کہیں گے بیٹا اٹھو قرآن کی تلاوت کرو، اور خود کبھی قرآن کھول کے ان کے سامنے پڑھے ہی نہیں، تو اس میں کیا اثر ہونا ہے؟ اور واقعاً افسوس کی بات ہے کہ ایسا اکثر ہوتا ہے. ہم جب بچوں کو قرآن پڑھوا رہے ہوتے ہیں کہ اٹھو بیٹا قرآن کی کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے، اٹھو تم نے تلاوت کرنی ہے، لیکن کیا ہم نے بھی تلاوت کرتے ہیں گھروں میں کہ بچے ہمیں دیکھیں اور وہ تلاوت سیکھیں؟ تو اگر ہم بچوں کو کچھ سکھانا چاہتے ہیں تو پہلے خود سیکھنا پڑے گا، خود میں وہ صفتیں پیدا کرنی پڑیں گی تاکہ ہمارے بچے وہ ہمارے اندر وہ چیزیں دیکھیں، اس میں سے بھی کچھ سیکھیں.
ایک جالب نقطہ یہاں پر ایسی آبزرویشن جو مومنین و مومنات نے بھی توجہ کی ہوگی. دیکھیں آج کل ہم بچوں سے موبائل کو دور رکھنا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں بچے موبائل سے دور رہیں, لیکن دور رکھنے کی کوشش کے باوجود بچے دیکھیں موبائل سے کتنے اٹیچ ہوئے ہوئے ہیں. اگر تھوڑی سی دقت کریں, وہ وجہ یہ ہے کہ وہ ماں باپ کو 24 گھنٹے موبائل پر دیکھ رہے ہیں. تو یہ دیکھنا تربیت کا سبب بن رہی ہے, اور وہ چاہتے ہیں یہ ایسی چیز ہے جو ہمارے ہاتھ میں بھی ہونی چاہیے. اگر اسی طرح موبائل کی جگہ قرآن ہمارے ہاتھوں میں صبح شام ہمارے ہاتھوں میں ہوتا, جی ہاں, قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہوتا, خدا ہماری زبان پر ہوتا, تو انہوں نے ہم سے وہی سیکھنا تھا. بہرحال سب سے اہم اور بنیادی حق یہی ہے, جیسا کہ رسالۃ الحقوق امام زین العابدین علیہ السلام میں منقول ہے, کہ اپنے بچوں کو خدا شناس بناؤ, خدا کی معرفت پر ان کی تربیت کرو, ان کو خدا سے آشنا کرو, ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ خدا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل اسی طرح جیسے قرآن مجید میں خداوند متعال نے بار بار انسانوں کو یاد دلایا ہے کہ اذکروا نعمتی اللتی, یاد کرو میری نعمت کو. یہ نعمتوں کی یاد دہانی اہم اور بنیادی چیز ہے. ہمیں کوئی بھی نعمت ملے, ہم اب بچے کو یہ بتائیں کہ دیکھو بیٹا خدا نے یہ دی ہے, خدا نے یہ کرم نوازی کی ہے, خدا نے یہ نعمت دی ہے, خدا نے یہ فضل کیا ہے. اگر ہم ہر چیز کے پیچھے خدا کو لے آئیں تو ہمارے بچوں کو بھی یہ باور ہونے لگے گا, ان کا بھی یہ عقیدہ بننا لگے گا, ان کی بھی یہ ذہنیت بننے لگے گی کہ خدا ہے. یہ سب نعمتیں دینے والا, ان تمام نعمتوں کے پیچھے, ان تمام رحمتوں کے پیچھے اصل منعم اور نعمت عطا کرنے والا خدا ہے. اگر ہم جو بھی بچوں کے لیے کام کرتے ہیں اس میں اپنے آپ کو پیش کرنے کی بجائے ہم خدا کو پیش کریں, ہم کیا کرتے ہیں کہ واسطوں پہ رک جاتے ہیں. دیکھو بابا یہ لے آئے ہیں, دیکھو ماما نے تمہارے لیے یہ کام کیا ہے, دیکھو فلاں نے یہ کیا ہے, دیکھو فلاں سے یہ چیز ملی ہے. تو ان واسطوں کی بجائے اگر ہم کہیں کہ دیکھو خدا نے اس کے ذریعے سے یہ چیز پہنچائی ہے, ہم خدا کو لے آئیں, تو ان کے ذہن میں نقش ہو جائے گا, اور وہ جہاں بھی نعمت کو پھر دیکھیں گے ان کا ذہن خدا کی طرف ہی جائے گا. اور دوسری ایک اہم بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ ہم کوشش تو کرتے ہیں کہ خدا کو اپنی زندگی میں لے آئیں, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم صرف منفی چیزوں میں خدا کو لے آتے ہیں. وہی خدا کو ڈرانے والا پیش کرتے ہیں, یہ کرو گے تو خدا سزا دے گا, یہ کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے, خدا سے ڈرو, خدا سے ڈرو. ہم نے خدا کو نعوذ باللہ, اب ہماری یہ ایک افسوسناک حالت ہے جسے بیان کرنا ہی چاہیے, کہ ایک ڈراؤنی چیز بنا دیا ہے. حالانکہ دعاؤں میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ یا من سبقت رحمتہ غضب, اس کی رحمت اس کے غضب پر مقدم ہے, اس کی رحمت اس کے غضب سے بہت زیادہ ہے. قرآن مجید میں اگر ہم دیکھیں گے سب سے زیادہ ذکر خدا کی رحمت کو ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, رحمت کا رحمان سے بھی بیان کیا جا رہا ہے, اور رحمت کو رحیم سے بھی بیان کیا جا رہا ہے. تو اگر ہم اس طرح ذکر کریں اور ہر نعمت کے ساتھ خدا کو پیش کریں, تو ہمارا بچہ اپنے اندر یہ محسوس کرے گا اور اس کی تربیت ہوگی کہ وہ خدا شناس بنے.